الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت السنة علی المعتکف الا يعود مریضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أو كما قال عليه السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے، اور اپنی ضروریات کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ام المؤمنین ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ مومنوں کی ماں ہیں۔ وہ اعتکاف کا دستور اور ضابطہ جو امت مسلمہ کو شریعت نے بتایا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی مریض کی عیادت کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، مسجد سے باہر نہ جائے، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے، اور جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، جنسی تعلقات، ان تعلقات کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ شوہر صحبت نہ کرے، بوس و کنار جو محبت میں میاں بیوی کرتے ہیں وہ بھی نہ کرے، اور اس کے علاوہ جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں عام دنوں میں ان کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے۔ البتہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ضروری کام ہے، مثال کے طور پر چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ بندے کی مجبوری ہے، مسجد کے اندر کیا نہیں جا سکتا، تو جو مسجد کے ساتھ ملحق بیت الخلاء ہوتے ہیں، باتھ روم، ان میں جا کے پیشاب کرنا اور اتنا ہی وقت لگانا جتنے وقت میں بندہ فارغ ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح پخانہ وغیرہ کے لیے جانا، وضو کے لیے جانا، اور اس کے علاوہ آج کے دور میں کوئی خاص ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے باہر جانا پڑے، اور یہ تو آج کل کا جدید دور ہے، باتھ روم کا انتظام ہو چکا ہے۔ پہلے دور میں صحابہ کے دور میں باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ پاخانہ پیشاب کے لیے باہر جاتے تھے، تو اس لیے یہ بیان فرمایا گیا، اس کے لیے باہر جانا جائز ہے، اجازت ہے، لیکن جب مسجد میں باتھ روم کی سہولت موجود ہو تو پھر باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ اس دور میں بھی بعض مساجد ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ باتھ روم نہیں بنے ہوئے، تو ایسی مساجد میں بیٹھنے والے معتکفین، اعتکاف والے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں نہ جاتے ہوئے کسی سے بات کریں، نہ آتے ہوئے کسی سے بات کریں، بلکہ جائیں، آئیں اپنا کام کر کے، جائیں کام کر کے فوراً واپس آ جائیں، مسجد سے زیادہ دیر باہر نہ رہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا یہ ہے، جو ہمارے عام طور پر بزرگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، عام دنوں میں حقہ وغیرہ وہ پیتے ہیں، تو مسجد میں وہ حقہ لے آتے ہیں،
بعض مساجد کے اندر ایسے ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بزرگ حضرات حقہ مسجد میں لے آتے ہیں اور اس حقے کو مسجد سے باہر رکھا جاتا ہے اور خود مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر 2 شعبے ایسے ہیں کہ جن کے لوگ آپ کو ہر جگہ ہر گھر میں مل جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور دوسرے مفتی۔ آپ کسی جگہ پر جا کے دیکھ لیں، کہیں میرے سر میں درد ہے، آپ کو 10 بندے مشورہ دیں گے۔ میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہے گا قہوہ پی لو، کوئی کہے گا فلاں دوا کھا لو، کوئی کہے گا بوٹی کھا لو، کوئی نہ کوئی مشورہ دینے کے لیے ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر مفتی، کسی عام محفل میں جس بندے کو غسل کے فرضوں کا بھی نہیں پتہ، آپ اس کے سامنے بات کر لیں، جی وہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میرے سے فلاں فلاں کام ہو گیا ہے، یقین جانیے ادھر بیٹھے ہی آپ کو 10 مفتی مل جائیں گے جو کہیں گے یہ ایسے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ دین کے معاملے کو اتنا ہلکا اور عام سمجھ لیا، ہر بندہ مسئلہ بتانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہیں اور مفتی بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندے کو علاج کا بھی پتہ ہوتا ہے اور ہر بندے کو مسئلے کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ، کوشش کریں مسئلہ صرف علماء سے پوچھیں۔ تو اس لیے ایسے جب اعتکاف بیٹھیں، اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو اعتکاف بیٹھے تھے وہ غار حرا کے اندر، جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، غار کے اندر گئے، یکسوئی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی اور پہلی وحی کے اندر سورۃ العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق جو ہے اس کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ تو اس لیے اعتکاف کا مقصد اپنے روحانی جو معاملات ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، جھوٹ بھرا ہوا ہے، زنا بھرا ہوا ہے، شراب کی تباہ کاریاں بھری ہوئی ہیں اور ہمارے اخلاقیات گرے ہوئے ہیں، اصل مقصد تو یہ ہے ہم 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھیں، ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیں، دوستی کو چھوڑ دیں، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو ہم اگر مسجد کے اندر بھی وہ حقہ لے آئیں اور آ کے کونے میں بیٹھ کے اس کو کش لگاتے رہیں تو شاید ایسا کرنے سے اعتکاف ثواب کے بجائے گناہ کا باعث بن جائے گا۔ تو آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں بیان کی ہیں، اعتکاف کی 2 شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے اعتکاف کرنے والے آدمی کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو بندہ اعتکاف کرے وہ روزہ بھی ضرور رکھے۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہیں رکھتا، اور وہ اگر مسجد میں آ کے اعتکاف کرے، ظاہری طور پر لوگوں کی آنکھوں میں نمک ڈالے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، دیندار ہوں، ظاہری لبادہ اوڑے دیندار لوگوں کا، اور اندر سے دن کا جو مقدس اور پاکیزہ فریضہ ہے اس کو چھوڑ دے جو ارکان اسلام میں سے ہے، تو ایسے کرنے سے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت جو اعتکاف ہے رمضان المبارک والا، اس اعتکاف کے لیے آخری 10 دن جو ہوتے ہیں، اس اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ عام دنوں میں آپ 1 دن اعتکاف کریں، 2-3 دن کریں، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہوتا۔ آدھا دن کریں اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور اعتکاف یہ سنت ہے۔ اب بندہ فرض کو چھوڑ دے، سنت کو اختیار کر لے، تو ایسا کرنے سے اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسری شرط اعتکاف کے لیے جو اس حدیث پاک کے اندر روایت ہوئی ہے، وارد ہوئی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ پہلے نمبر پر اعتکاف والے کا روزہ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جو مسجد جامع مسجد ہو۔ جامع مسجد کی اب تعریف
یہ محدثین نے جو لکھی ہے، جامع مسجد کی دو تعریفیں ہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھی ہے جس مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہو اس کو جامع مسجد کہتے ہیں، لیکن یہاں جو تاریخ لکھی ہوئی ہے احناف کے نزدیک جامع مسجد کی تعریف یہ ہے اس کے لیے، یعنی کہ اعتکاف کے لیے جو جامع مسجد مراد ہے۔ عام طور پر جامع مسجد اسے کہا جاتا ہے جہاں جمعے کی نماز ہو، لیکن اعتکاف کے لیے جو جامع مسجد مراد لی گئی ہے وہ مسجد ہے جہاں نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، جہاں نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ بعض ہمارے جو دور دور ڈیرے ہیں، دور دور محلے ہیں، ان کے اندر ان محلے والوں نے بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، دیہات ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، جب جس کا جی چاہے نماز کا وقت ہو تو ہم آ کر نماز پڑھ لیں، لیکن انہوں نے امام نہیں رکھا ہوتا، مسجد کے اندر جماعت نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جس مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ جس مسجد کے اندر نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی اس مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شرعاً جو شریعت کا دستور ضابطہ اور قانون ہے، روزہ دار ہونا اور جامع مسجد کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ مسائل کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق